الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني وفي رواية من أحبني كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، آپ حضرات نے جو موضوع میرے ذمہ دیا ہے، وقت بہت کم ہے، میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ یہ جو 11ویں شریف ہے، آپ نے مجھے اسی پر کہنے کے لیے کہا ہے، تو یاد رکھیے کہ کسی مسئلہ کے جائز و ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا بے حد ضروری ہے کہ اس مسئلے کی عملی صورت کیا ہے۔ جس طرح اسلام میں اعمال کے پیچھے عقائد کا پس منظر ہے، تو کیا اس 11ویں کے پیچھے بھی کوئی عقائد کار فرما ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ عموم بلوہ ایک دلیل ہے۔ آپ رسم المفتی یا اصول فقہ کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں، علماء اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ عرف و عادت کو ایک حیثیت حاصل ہے۔ ایسے مسائل میں ہم عوامی ذہن اور عمل کا لحاظ کریں اور اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں، نہ کہ اپنی فقہی استخراج سے عوام کو بدعات میں لے جانے کی کوشش کریں۔ عوام الناس کی سوچ اور ان کے فکر اور ان کے عقیدہ و عمل کو سامنے رکھ کر عوام الناس کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر ان کے مطابق انہیں گمراہی سے نکالنے کی فکر کریں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف اپنے فائدے یا آئے دن پکے پکائے کھانے ملنے کی سہولت میں اپنے اور اپنے مقتدیوں کی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ ایسی کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ آپ روز محشر اس سے بچ جائیں گے اور آپ سے اس کا سوال نہ کیا جائے گا۔ وہ علماء جو عوام الناس کے عقائد کو بگاڑنے کے در پہ ہیں اور اسٹیج پر بڑے چیخ چیخ کر اس کے دلائل مہیا کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کسی شاعر نے کہا ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کہاں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کہاں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ 11ویں کے موضوع پر اس کے اعتقادی پس منظر، عملی صورتحال کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر، اس بات کے جانے بغیر ہم اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ 11ویں کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ بتانا بھی ہمیں بہت ضروری ہے، اور آپ حضرات کو ہم بتائیں گے کہ کتنی بدعات ہیں، کتنے رسم و رواج ہیں جو اس 11ویں کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے، اور اس کی نسبت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرنا کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 6 صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اسلام کی پہلی 5 صدیوں میں حضرت سرکار بغداد کے نام سے کوئی ایصال ثواب کی نہ تو کوئی رسم منعقد کی گئی ہے نہ کوئی تقریب۔ اب آپ کے بعد جاری ہوئی اس تاریخ کی تحقیق بہت زیادہ ضروری ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے بعد یہ تقریب کیوں شروع ہوئی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تابع تابعین کو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، وہ ان میں سے تم جن کی بھی پیروی کرو گے راہ نجات کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابی، کوئی انسان اپنے اختیار سے صحابی نہیں بن سکتا ہے، صحابی وہی بنے گا جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت کرتے تھے۔ کیا ان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ اس لیے اس کی تاریخی تحقیق بہت ضروری ہے۔ 10ویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب الفقہ الاکبر علماء پڑھتے ہیں اور عقائد کی بڑی تفصیلی بحث اس میں ہے، اور اپنے زمانے کے مجدد ہیں اور حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو 1000ویں صدی کے مجدد ہیں۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ہم عصر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ان سے آگے اگر آپ چلیں گے تو شیخ المشائخ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اور خاتم المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے، ان کی سوانح کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان حضرات نے کہیں بھی اس 11ویں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 11ویں شریف 13ویں صدی کے نصف اول تک اہل سنت والجماعت میں 11ویں کے نام سے کوئی دینی تقریب یا مذہبی رسم کہیں پر کوئی قائم نہیں ہوئی ہے۔ آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بر صغیر میں رہتے ہیں، ایشیا میں رہتے ہیں۔ اس ہندوستان سے ہزاروں میل دور سرزمین عراق، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور آپ کا مزار بھی وہیں ہے، تو سرزمین عراق اور مصر و شام، یہاں تک کہ ملیشیا، انڈونیشیا، سرزمین عرب، کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی ہے کہ کسی مسجد یا کسی مدرسہ یا کسی قبرستان میں کوئی دینی تقریب 11ویں کے نام سے منعقد کی گئی ہو۔ اگر کوئی دوست ہمیں اس کے حوالے سے کوئی مستند حوالہ پیش کر دے، جو اسٹیجوں پر بڑے چلا کر عوامی داد وصول کرتے ہیں، جو عوام الناس کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور 4 پیسے کے لیے دنیا و عاقبت کو خراب کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے کوئی حوالہ مستند آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں پیش کر دیں، ہم آپ کے بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو یہاں بتا دوں کہ اس بیماری کو کس نے ایجاد کیا، اس بدعت کو کس نے ایجاد کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک مولوی گزرے ہیں جو اس وقت پاکستان کا حصہ ہے، سیالکوٹ، وہاں کے ہیں ایک مولوی صاحب، ان کا نام ہے مولوی شریف احمد نوری، جو 14ویں صدی کے پہلے بزرگ ہیں، جنہوں نے 11ویں شریف کو تاریخی حیثیت دینے کی کوشش کی ہے۔